نہ مال نے ساتھ جانا ہے، نہ اولاد نے ساتھ جانا ہے، نہ رشتے داروں نے ساتھ جانا ہے۔ ارے وہ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ یہ تو جب آپ اٹھائے جائیں گے اور رب آپ سے پوچھے گا کہ بتاؤ کہ دنیا میں کتنا عرصہ زندگی گزار کے آئے ہو، کتنا عرصہ گزارا ہے، کتنے سال گزارے ہیں، وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے تو کوئی سال نہیں گزارے، ہم نے تو کوئی عرصہ نہیں گزارا، ہم نے تو ایک صبح گزاری ہے جس کو ہم نے زندگی سمجھ رکھا، بس ایک خواب ہے، آنکھیں بند ہوگی تو اس وقت بیدار ہو جائیں گے۔ یہ ابھی ہم غفلت میں ہیں، خواب میں ہیں، ابھی ہم خواب میں ہیں، آنکھیں بند ہوگی اس وقت حقیقت شروع ہو جائے گی، اصل زندگی اس وقت شروع ہوگی۔ اور آپ کہیں گے کہ بس تھوڑا سا ہم گئے دنیا میں، ایک تھوڑا سا ایک صبح گزاری ہے، یا کہیں گے کہ ہم ایک شام گزار کے آئے ہیں، ہم ایک شام گزار کے آئے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان سے پوچھیں جو جن کو آپ نے دفن کیا اور قبر میں پڑا اور سالوں سال گزر گئے، اور یہاں جو میں نے حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جیسے آنکھیں بند ہوگی آخرت کی منزل شروع ہو جائے گی، آخرت کی منزل شروع ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 100 سال سے وہ قبر میں پڑا ہے، قبر میں ہے، تو اس پر تو وہ منزل شروع ہے، قبر کی آخرت کی منزل شروع ہے، تو اس پر عذاب بھی ہو رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قبر جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ دوزخ کے دروں میں سے ایک درا ہے، یا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وہ آپ کے اعمال بتائیں گے، آپ کے اعمال بتائیں گے۔ اگر نیک اعمال کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، جس طرح میں نے شروع سے حدیث پاک بتائی کہ اگر آپ کی زبان سے اور اگر آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا تو یوں سمجھے کہ آپ جنت میں جائیں گے، اور جاتے وقت اگر آپ کا آخری کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہوا تو آپ کا اسلام نے فرمایا کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن آپ خود اس بات کا مشاہدہ کریں کہ آپ کے سامنے کتنی اموات ہوتی ہے، کتنی اموات ہوتی ہے، کس آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آخری قبر اس کا آخری جملہ کلمہ ہوتا ہے۔ اور بھائی ہم تو رات کو چھوڑ کے آتے ہیں، صبح فون آتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا، صبح اٹھائیں گے، یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے آتے، تھوڑی دیر کے بعد فون آتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا۔ ایسے انسان جاتا جاتا فوت ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں اور مجھے بتائیں کہ کتنے آدمی ایسے ہیں جن کو آپ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نے وفات پائی ہو اور آخری اس کا کلمہ جو ہے وہ زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ بہت کم لوگ ہو گئے، بہت کم لوگ جو جن کو آپ اللہ کا ولی کہتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان میں تو ہم نے کلمہ جاری ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ آخری وقت ہوا کلمہ جاری ہو گیا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ وہ کلمہ کہہ ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ ان کے سامنے وہ بیمار پڑے ہیں، عذاب میں پڑے ہیں، آپ کلمہ پڑھاتے ہیں تو ان کی زبان ہلتی نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتے۔ وہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ایک سوچنے والی بات ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ کبھی زبان کو طاری نہیں کیا تھا ذکر اذکار سے۔ وہ جو روٹین کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے اس کلمے سے محبت ہی نہیں کی تھی۔ اگر کلمے سے محبت ہوتی تو زبان پر ہر وقت کلمہ ہوتا، زبان پر ہر وقت کلمہ ہوتا۔ جو آپ کی زبان پر جتنا زیادہ کوئی ذکر ہوتا ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، اگر کوئی درود پاک کی کثرت کرنے والا ہے اور اس کا معمول یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ کے سوتا ہے، تو میں ایسے کہتا ہوں کہ جب وہ پڑھے گا تو زبان پر درود ہوگا، درود پاک ہوگا۔ اور اگر ایک آدمی جو ہے اس کو کلمے سے محبت آئے اور رات کو سوتے ہوئے 100 بار کلمے کی
تسبیح کر کے سوتا ہے، کلمہ پڑھ کے سوتا ہے 100 بار، تو جب مرے گا تو اس کی زبان پر کلمہ ہوگا۔ اور ایسے آدمی بھی ہیں جن کو اس طرح توجہ ہی نہیں ہے جن کی، اور ہر وقت زبان پر یا جھوٹ ہوگا یا گالی گلوچ ہوگی یا لوگوں کا حسد ہوگا یا بغض ہوگا۔ تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو بغض رکھنے والا ہے اور حسد کرنے والا ہے وہ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے راتیں عطا کی، شبان کی رات عطا کی، لیلۃ القدر کی رات عطا کی، تو باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہو، حسد کرتے ہو، بغض رکھتے ہو، ان کی بخشش ہی نہیں ہوتی، بخشش ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ رب نے ہیلے بنائے ہیں، بہانے بنائے ہیں، اپنے بندے سے محبت ہے، اپنے بندے سے اتنی محبت ہے کہ بہانے بنا بنا کر بخشش بنوا رہا ہے، بہانے بنا بنا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہو جائے، شبان کی رات ہو جائے، تو ان راتوں میں اللہ پاک جو ہے وہ اتنی میری امت کی بخشش فرماتا ہے کہ جتنی بنو کلب قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے پال ہے اس سے بھی زیادہ بخشش ہوتی ہے۔ یہ بہانے تلاش کرتا ہے، اللہ پاک بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طریقے میرا بندہ بخشا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کے ساتھ محبت ہے، بندے کے ساتھ محبت ہے، اور بندہ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے، غفلت کا شکار ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا، جنت سے نکال دیا شیطان کو، تو اس نے جاتے ہوئے کہا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے نکال دیا ہے لیکن میں تیرے بندوں پر حملہ کرتا رہوں گا اور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ ایک طرف میں اس کے شیطان کی یہ لفظ، شیطان کا یہ جملہ کہ میں آخری سانس تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، یہ کون چیلنج کرتا اور کب کرتا ہے؟ جب اللہ پاک کو اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر دشمن جو ہے یہ چیلنج کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تجھے اپنے بندوں سے محبت ہے؟ آگے وہ چیلنج کر رہا ہے، وہ محبت ہے؟ اللہ پاک کو پتا ہاں مجھے بندے سے محبت ہے۔ آگے سے وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ جب تک تیرے بندے کے سانس میں سانس آتا رہے گا میں اس کو گمراہ کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، مگر قربان جاؤں اس فضل فرمانے والے رب نے، اس کرم فرمانے والے رب نے، اس رحم فرمانے والے رب نے جواب دیا کہ اے بدبخت شیطان، میں بھی اپنے بندے پر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھوں گا، کھلا رکھوں گا۔ میرا بندہ آخری سانس میں بھی، آخری سانس ہوگی میرا بندہ توبہ کرے گا، میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اس کو بخشش کی جنت نہیں دے دوں گا، اس کو بخشش کی جنت دے دوں گا، اس کے سارے گناہ مٹا دوں گا، سارے گناہ مٹا دوں گا۔ اس مولا کا کرم بھی دیکھیں، اس کا فضل بھی دیکھیں کہ بس وہ زبان سے آخری وقت زبان سے نکلا کہ باری تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کروا دے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کروا دے۔ ادھر سے شیطان حملہ کر رہا تھا، ادھر سے اس کی زبان سے نکل گیا کہ باری تعالیٰ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہی میرے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ باری تعالیٰ میں نے بڑے گناہ کر لیے، اب آخری وقت ہے باری تعالیٰ تو ہی معاف فرمانے والا ہے، تو مالک ہے، تو معاف فرما دے۔ جیسے ہی اس کی زبان سے نکلا کہ باری تعالیٰ تو مالک ہے، ہم گناہگار بندے ہیں، تیرا تو مالک ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، اسی وقت اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کو گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کو معاف فرما دیتا ہوں۔ ادھر محبت بھی دیکھیں رب کی، اور آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ شیطان کے حملوں میں ہے، شیطان کے حملوں میں ہے۔ شیطان نے کہہ دیا کہ میں حملہ کرتا رہوں گا، اور وہ بار بار حملہ کر رہا ہے، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہے، حملہ کر رہا ہے۔ یہ احساس تب ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے نا، اس کو سزائے موت ہو گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ کل بھائی تیرا آخری دن ہے، پھانسی ہو جاتی ہے، پھانسی ہو جاتی ہے آخری وقت، تو آپ کہیں گے کہ آپ اس کو کوئی چیز دیں، اس کو کسی چیز سے بڑی محبت ہو، آپ کہیں گے کہ بھیا آج کل موبائل ہے تو آئی فون موبائل لے لیں آپ، تو اس
اور کل تو اس کو پھانسی لگ جانی ہے، فوت ہو جانا ہے، تو اس کی دلچسپی رہے گی اس موبائل کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ، دلچسپی ختم ہو گئی، کیونکہ پتا چل گیا کہ کل آخری وقت ہے، کل موت ہے، کل۔ تو اگر ہر انسان کو یہ پتا چل جائے، میں نے آپ کو حقیقت دکھائی، ہر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس سانس جو آ رہا ہے خبر نہیں کہ اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا، اس حقیقت کی طرف آ جائے، کیونکہ کسی نے کوئی گارنٹی تو دی نہیں کہ میں نے 100 سال ہی جینا ہے، اگر کسی کے پاس گارنٹی ہے تو بتا دے، کسی کے پاس نہیں۔ ہم نے سال، ہماری زندگی اور زیادہ، ہم نے سال جینا، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ کے آتے ہیں، دوسری طرف وہ فون آتا ہے بھی فوت ہو گئے، بس اتنا ہوتا ہے۔ سانس ہماری اتنی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلا قدم اٹھانا بھی ہے یا نہیں، اگلا قدم اٹھانا بھی ہے یا نہیں۔ تو اس کے باوجود ہم اسی شیطان کے حملوں میں ہیں، ہمیں وہ احساس نہیں ہو رہا، لیکن خدا بار بار فرما رہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب بڑا کریم ہے، شیطان نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو کیوں دھوکے میں پڑتا ہے؟ جب تجھے رب کہہ رہا ہے کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، تو پھر تو اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ ارے اس طرح تو ماں بھی کتاب نہیں کرتی، اس طرح تو ماں بھی کتاب نہیں کرتی، جس طرح خدا کتاب فرما رہا ہے انسان کے ساتھ کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، تو کدھر دھوکے میں پڑا ہوا ہے، کدھر شیطان کی باتوں میں آیا ہوا ہے، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، یار واپس لوٹا، واپس لوٹا، تو نے گناہ کر لیے توبہ کر لے، رب تیرا بڑا کریم ہے، تجھے معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔